اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو قواعد کی تیسرے لیکچر میں اسم نکرہ کی تعریف اور اسم نکرہ کی اقسام پڑھیں گے، اور اگر آپ اسے اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اس کے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اسم نکرہ اسم کی اقسام میں سے ایک ہے، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ کسی عام شخص، کسی عام جگہ یا عام چیز کو اسم نکرہ کہتے ہیں، جبکہ کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اسم نکرہ کی مشہور اقسام مندرجہ ذیل ہیں: اسم ذات، نمبر 2 اسم فاعل، نمبر 3 اسم مفعول، نمبر 4 اسم حالیہ، نمبر 5 اسم معاوضہ، نمبر 6 اسم صفت، نمبر 7 اسم حاصل مصدر۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم اسم نکرہ کی پہلی قسم اسم ذات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو اسم ذات کیا ہے؟ کسی چیز کو جو ہے وہ ذات کہتے ہیں۔ اسم ذات وہ اسم ہے جس کے ذریعے ایک شے کی پہچان دوسری شے سے الگ سمجھی جائے، یعنی کہ جیسے کسی کا نام ہوتا ہے نا، انسانوں کے نام ہوتے ہیں ان کی ذات کی بنا پر، ان کی پرسنالٹی کے ڈفرینسیشن کے لیے۔ اسی طرح مختلف چیزوں کو جب ہم ایک چیز کا نام دیتے ہیں تو اسے اسم ذات کہتے ہیں، جیسے دن ہے، رات ہے، بچہ ہے، مرد، مختلف چیزیں ہیں۔ اسم ذات کی بھی آگے سے اقسام ہیں، مگر ابھی ان کو ہم ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے۔ اسم ذات کی مندرجہ ذیل اقسام: اسم جنس، اسم ضرب، نمبر 3 اسم صوت، نمبر 4 اسم آلہ، نمبر 5 اسم مذکر یا تذکیر، نمبر 6 اسم مکبر اور نمبر 7 اسم جمع۔ اسم نکرہ کی دوسری قسم ہے اسم فاعل۔ ایسا اسم جو کسی کام کرنے والے کے لیے استعمال ہو مگر وہ کام کرنے والے شخص کا اصلی نام نہ ہو، اسم فاعل کہلاتا ہے۔ جیسے کوئی کام کرنے والا، اداکار، بھکاری، مزدور وغیرہ۔ مثلاً جیتنے والے کھلاڑی کو انعام ملا، مالی پودوں کی کاٹ چھانٹ کر رہا ہے۔ ان جملوں میں کھلاڑی اور مالی اسم فاعل ہیں جو اصل اسم کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ کھلاڑی اور مالی دو اشخاص ہیں، مگر یہاں ان کے ناموں کی بجائے ان کے کام کے ذریعے ان کی پہچان کروائی گئی ہے، اس لیے اس کو اسم فاعل کہا جائے گا۔ اسم نکرہ کی تیسری قسم اسم مفعول ہے۔ وہ اسم جو کسی ایسے شخص یا ایسی چیز کے لیے استعمال ہو جس پر کوئی فعل واقع ہو چکا ہو، یعنی کہ جس پر کوئی کام ہو چکا ہو، یا وہ اسم جو کسی مفعول کی بجائے استعمال ہو، اسم مفعول کہلاتا ہے۔ مثلاً لکھا ہوا، سنا ہوا، دیکھا ہوا، آزمائے ہوئے۔ اسم نکرہ کی چوتھی قسم اسم حالیہ ہے۔ وہ الفاظ جو کسی دوسرے اسم کی حالت کو ظاہر کریں اسم حالیہ کہلاتے ہیں، اور جس اسم کی حالت ظاہر ہو اسے ذوالحال یعنی حال والا کہتے ہیں۔ مثلاً بچی روتے روتے سو گئی۔ اس جملے میں روتے روتے اسم حالیہ ہے اور بچی ذوالحال ہے۔ اسم نکرہ کی پانچویں قسم ہے اسم معاوضہ۔ جیسے کہ اس اسم کے نام سے ہی ظاہر ہے، وہ الفاظ جو کسی کام کی اجرت یا معاوضہ کو ظاہر کریں اسم معاوضہ کہلاتے ہیں۔ مثلاً اس کپڑے کی سلائی کیا ہے، کپڑوں کی دھلائی دھوبی کو دے دو، گندم کی پھسائی ادا کر دو، کھانے کی پکوائی اکرم کو ادا کر دو۔ ان اوپر دیے گئے جملوں میں پھسائی، دھلائی، پکوائی اور سلائی وغیرہ سب اسم معاوضہ ہیں۔ اسم صفت اسم نکرہ کی چھٹی قسم ہے۔ اسم صفت کی تعریف: اسم صفت اسم نکرہ کی ہی ایک قسم ہے۔ ایسے اسم جو کسی شخص، کسی چیز کے وصف یعنی کہ خوبی، حالت، خصوصیت یا کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں، انہیں اسم صفت کہتے ہیں۔ مندرجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیے۔ شیر بہادر جانور ہے، گلاب کے پھول سرخ ہیں، اس باغ کے آم بہت میٹھے ہیں، اکبر بڑا بھائی ہے اور اصغر چھوٹا، لومڑی چالاک جانور ہے، ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ اب ان جملوں میں دیکھیں، شیر کا بہادر ہونا اس کی صفت ہے، بہادری، بہادر اسم صفت ہے۔ گلاب کے پھول سرخ ہیں، گلاب کے پھول کا سرخ ہونا اس کی صفت ہے۔ اس باغ کے آم بہت میٹھے ہیں، آموں کا میٹھا ہونا اسم صفت ہے۔ اکبر بڑا اور اصغر چھوٹا یہ اسم صفت ہیں۔ لومڑی کی چالاکی اس کی صفت ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اچھی صحبت میں اچھی جو ہے وہ اسم صفت ہے۔
صفت کا مطلب کوئی خوبی، حالت، خصوصیت یا کیفیت۔ اسم کی 7ویں قسم ہے حاصل مصدر۔ جو اسم مصدر سے بنے اور اس میں مصدر کے معنی بھی پائے جائیں وہ حاصل مصدر کہلاتا ہے۔ مثلاً بچانا سے بچت، ملانا سے ملاوٹ، چمکنا سے چمک۔ حاصل مصدر بنانے کے کچھ قاعدے یعنی کہ رولز بھی ہیں، جن میں مصدر کا آخری حرف الف دور کر دینے سے مثلاً جلنا سے جلن، تھکنا سے تھکن ایک نیا لفظ بن گیا، اس کو حاصل مصدر کہیں گے۔ مصدر کی علامت نہ دور کرنے سے مثلاً بھاگنا سے باغ، چمکنا سے چمک، نون الف نہ دور کرنے سے حاصل مصدر مل جائے گا۔ نہ دور کر کے آخر میں الف لگانے سے مثلاً جگرنا سے جگڑا، گیرنا سے گیرا۔ نہ دور کر کے آخر میں چھوٹی یہ لگانے سے مثلاً ہنسا سے ہنسی، جھڑکنا سے جھڑکی، حاصل مصدر ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھیں اسم نکرہ کی اقسام جن کو میں نے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اب اگر آپ کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور درج کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیں۔